بے شمار وظیفے کر رہی ہیں گھروں میں، بے شمار آیتیں پڑھ رہی ہیں، صبح شام تسبیحات کر رہی ہیں، اور دوسرے کی بیٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ ساری دعائیں تسبیحاں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی جو دوسرے کی بیٹی کے راستے کے اندر کانٹے بوتے ہو تم۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میں کئی دن سے لگاتار اس کوشش میں تھا کہ دہیز کے متعلق کچھ احادیث تلاشی جائیں، قرآن پاک کی کچھ آیتیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن حدیث میں کہیں دہیز کا ذکر ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عربی کی جو زبان ہے، عربی کی جو لغت ہے، اس میں برات نام کی کوئی چیز، جس کو ہم براتی اکٹھے ہو کے جو 400-500 جاتے، جنہوں اسی جنج کہنے ہیں پنجابی چ بنے ہوئے نا جنج گھر، جنج کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ مہذب لوگوں نے رشوت کا نام بدل کر دہیز رکھا، لٹیروں نے، بدماشوں نے، غنڈوں نے، ہوس کے مارے ہوئے لوگوں نے، جن کو دوسروں کی بعصمت پڑھی لکھی اچھی بیٹیوں میں تمام صفات نظر آنے کے باوجود اندر دل میں ایک ہو کہ نہیں جتنا مال لڑکی والوں سے کھینچ لیں دہیز کے نام کے اوپر کہ جی اپنی بیٹی کو دینے لگے ہیں۔ ان بدبختوں نے رشوت کا نام بدل کر دہیز رکھ دیا، جبکہ شریعت میں دہیز کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کوئی دہیز نہیں ہے۔ وہ جو چند سامان لکھا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ کی کفالت میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھے وہ، تو کیونکہ ایک اور خاندان آباد ہونا تھا اس لیے انہیں کی رقم سے کچھ سامان جو ہے زندگی گزارنے کا معمولی سا لیا گیا۔ اسلام میں تو دہیز جیسی لعنت کی ابتداً مخالفت کی گئی۔ بہت سارے ماں باپ آج اس لیے ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ یہ زیادہ سامان نہیں دے سکتے۔ ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک صاحب دلہے میاں رو رہے ہیں کہ میں نے تو گاڑی مانگی نہیں تھی، آپ نے کیوں دے دی؟ اب ایک ہفتے بعد پتہ لگا یہ بدبخت بھکاری اس لیے رو رہا تھا کہ گاڑی بڑی مانگی تھی، چھوٹی دے دی انہوں نے۔ اس لیے شادیاں نہیں کر رہے کہ جی 4 چکے والی مل جائے تو پھر شادی کریں گے، 2 والی مل جائے۔ بے غیرت لوگ ہیں وہ لوگ، وہ مرد نہیں ہیں۔ آپ پڑھیے اسلامی شریعت کو، جس بندے میں یہ لالچ ہے کہ میں کسی کی بیٹی کے بدلے ساتھ میں جہیز لوں گا، اور وہ تمام لوگ جو نکاح خواہ ہیں وہ بھی سنے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح باعوض اتنے مہر کے، باعوض کا کوئی نام اسلام میں نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی۔ مہر تو ایک تحفہ ہے لڑکی کو، لڑکی والوں کو نکاح کے ٹائم۔ باعوض کیا ہوتا ہے؟ باعوض کا مطلب تو یہ کہ سودا کر دیا گیا۔ کس بات کا سودا ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی معمولی رقم کے ڈر سے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیا 10-11 ہزار روپے یا چند چاندی کے سکوں کی بدولت میاں جو ہے وہ بیوی سے ڈر کے ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ ارے میاں صاحب، یہ صرف ٹوکن آف لو جس کو بولتے ہیں، محبت کی ایک علامت کہ جی اتنا مہر دے رہے ہیں۔ ہم نے اسلامی روایات کو چھوڑا، ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے ساتھ میں لفافے دے رہے ہیں۔ ارے بھیا، ولیمے کی دعوت تھوڑی ہے، اس نے ہوٹل کھولا ہے، فی آدمی 500 روپے دے کے جا رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ولیمہ کرنے کا تو لفافہ کس بات کا ہے؟ چھوارے لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے میں، ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں چھواروں کا تھیلا اٹھائے لا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، جس لڑکی کے باپ نے تمہیں بہترین قورمے، بریانیاں، سارا کچھ کھلوا رہا ہے، وہ چھوارے نہیں کھلا سکتا ہے تمہیں؟ کیا تماشبی نہیں ہے یہ؟
کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ طے کرو کہ فلاں سامان چاہیے فلاں سامان چاہیے؟ اجی ہم تو منع کر رہے ہیں، کس انداز سے منع کر رہے ہیں؟ اور اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے؟ ایسے خدا کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے کہ جی چاہیے نہیں دہیز نہیں چاہیے، اور تبھی زبان میں بچولیوں کو کہیں گے فلاں چیز بھی آ جائے فلاں چیز بھی آ جائے فلاں چیز بھی آ جائے۔ شریعت مطہرہ میں لکھا ہے کہ وہ بندہ مرد ہی نہیں ہے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوت بازو کے زیور کے ساتھ اپنی بیوی کو چند کپڑوں میں اپنے گھر لاتا ہے اور پھر خوشگوار زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے، جس کو بیوی کے ماں باپ سے ساری زندگی امیدیں لگا کے رکھی ہوں۔ وہ مرد تھوڑی ہے، وہ تو پرلے درجے کا بے ایمان ہے، اور جو بے ایمان لوگ ہوں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا جائز نہیں ہے۔ بے ایمانوں کے ساتھ، لالچیوں کے ساتھ، ٹھگوں کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہنا جائز نہیں ہے۔ کہاں کہتے ہیں شریعت میں؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ فلاں مال میں کھوٹ ہے، کبھی خریدتے ہو بازار میں اس مال کو جب پتا ہے کہ سامنے والے بے ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کے یہاں رشتہ داری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں نکاح مسجد کے اندر ہو، سادگی کے ساتھ ہو، کم لوگوں اس میں شامل ہوں، ولیمہ سادگی کے ساتھ کیا جائے جس میں غریب مسکین موجود ہوں ساتھ میں۔ جو رئیس لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کا جب نکاح کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں، ہم وہ دے رہے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، تو آپ معاشرے کو کوئی نیکی کی علامت کرنے نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا کی گرفت سے بچ گئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو عمل ناپسند ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ بن جائے، بڑے سے بڑا کوئی ملک کا حکمران کیوں نہ بن جائے، اگر وہ غلط کرے گا اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے وہ بندہ۔ بیٹیوں کا مذاق بنایا، یہ تو زمانہ جاہلیت والی بات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹی کا احترام نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کے بیٹیاں ہوں گی، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہاں تک کہا کہ جنگ کے موقع پر جب دشمن کی بیٹی کو پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اس بیٹی کے سر پر رکھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو، بیٹی کو صرف بیٹی سمجھنا چاہیے۔ تو وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، وہ کون لوگ ہیں یہ جو بڑے بڑے ولیموں میں، دعوتوں میں بیٹیوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ یہ جو لنگوروں کی پوری فوج لے کے جاتے ہیں ساتھ میں بارات میں۔ بارات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے ہاں لفظ ہے جانج ہندی کی ہے۔ پرانے سمے جانا پہنتا سی نا دوسرے پنڈ کڑی بیان لئی، دہیز بھی لے آنا، سامان بھی لے آنا، اگلے دی کڑی بھی لے آنی، جنگل چو آنا تے ڈاکو لٹ لیندے سی، تاں پھر جنج دا رواج پایا بھی جنگل چو ننگنا بندے کٹھے کر لو تاکہ ڈاکوਆਂ تو مال بچ جاوے۔ شریعت نے تو نہیں کہا کہ تم ایک بہت بڑے لشکر کو لے کے کسی کی بیٹی کے گھر چلے جاؤ۔ اسلام میں تو یہ روایتیں نہیں ڈالی۔ اسلام نے کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی بیٹی کے باپ کو تنگ کر کے یہ اس کے اوپر اپنا عزاداری ڈال کے اس سے مال کھینچ کے دولت کھینچ کے آپ دوسرے کی بیٹی کے باپ کو پریشان کر کے شادی کریں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی جس گھر کے اندر اس کو بھیجو گے؟ جیسا بیجو گے ویسا نکلے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو ایک صاحب نے آ کے کہا، بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ایک صاحب نے آ کے کہا ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا، کہنے لگا میاں
جہاں تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا، آپ کے داماد نے اب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، فرمایا جھوٹ بول رہے ہو تم، تو کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے گھر میں جس کی بیٹی ہے، جس کو میں بیاہ کے لایا، جو میری بیوی ہے، میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارا، اور جس نے اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی تھپڑ نہ مارا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا داماد اس کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مار دے۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہوں، ان کی بیٹیوں کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں آتی۔ جو سارا دن دوسرے کی بیٹیوں کو تنگ کریں اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، ان کی بیٹیوں تک بھی سکون پہنچنے والا ہے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔